دارالعلوم محمدیہ پلسگاؤں میں تکمیل حفظ قرآن و دستار بندی کا تاریخی و روح پرور جلسہ عام کا انعقاد۔ دارالعلوم محمدیہ پلسگاؤں بسمت نگر ضلع انگولی میں 3 جنوری 2026 کو ایک عظیم الشان روح پرور ایمان افروز تکمیل حفظ قرآن کریم و دستار بندی کا تاریخی جلسہ عام نہایت نظم و ضبط اور روحانی ماحول میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس جلسے میں عزیزم عبدالاحد سلمہ ساکن کرندہ کا حفظ قرآن مکمل ہونے کے ضمن میں منعقد کیا گیا تھا۔ یہ جلسہ دارالعلوم کے احاطے میں جاری رہا، جس میں علماء کرام، حفاظ قرآن، ائمہ مساجد اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس عظیم دینی اجتماع کی سرپرستی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب خان پوری نے فرمائی، جبکہ نگرانی کی ذمہ داری حضرت مولانا محمد عبدالباسط صاحب قاسمی کے سپرد رہی۔ جلسے کی صدارت معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی خالد شاکر قاسمی نے فرمائی۔ جلسے میں مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کی حیثیت سے بے باک خطیب شیریں بیان عالم دین حضرت مفتی محمد فاروق صاحب مدنی نے نہایت جامع، مدلل اور اصلاحی خطاب کیا، جس میں قرآن سے وابستگی، نوجوانوں کی دینی ذمہ داریاں اور موجودہ سماجی فتنوں سے بچاؤ پر خصوصی روشنی ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ ناندیڑ شہر و ضلع کے متعدد ممتاز علماء کرام نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس جلسے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ رہی کہ مختلف علماء کرام کو اہم سماجی، فقہی اور اصلاحی موضوعات تفویض کیے گئے تھے۔ ان خطابات میں وراثت کے مسائل، سود اور رشوت کی قباحت، ووٹ کی شرعی حیثیت، جمعہ میں قبل از وقت حاضری کی اہمیت، نوجوانوں کی ذمہ داریاں، جوانی اور قوت کی حفاظت، خاندانی و معاشرتی تنازعات کو عدالت کے بجائے دارالقضاء کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت، نیز طلاق کی شرعی حیثیت اور حکمت جیسے حساس موضوعات پر تفصیلی رہنمائی و گفتگو کی گئی، جسے سامعین نے بے حد سراہا۔ جلسے کے دوران حفظ قرآن کی دستار بندی کا پروقار اور رقت آمیز منظر بھی دیکھنے کو ملا، جس نے حاضرین کے دلوں کو ایمان سے سرشار کر دیا۔ اختتام پر دعا کی گئی اور بعد از جلسہ تمام شرکاء کے لیے طعام کا بہترین انتظام کیا گیا۔ اس پر منتظمین کو خاص داد دی جا رہی ہے۔ منتظمین کے مطابق یہ جلسہ دینی شعور کی بیداری، معاشرتی اصلاح اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق پیدا کرنے میں سنگ میل ثابت ہوا۔ اس کامیاب انعقاد پر دارالعلوم محمدیہ پلسگاؤں کے محتمم حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ خالد قاسمی، صدر المدرسین مولانا محمد اظہر صاحب اشاعتی، انتظامی کمیٹی، علماء، حفاظ، ائمہ مساجد اور اہل بسمت نگر کی خدمات کو سراہا گیا۔ واضح ہے کہ یہ ادارہ پچھلے 15 سالوں سے مفتی وقایت اللہ خالد قاسمی، امام و خطیب مکہ مسجد ناندیڑ کے زیر نظامت چل رہا ہے۔ ابھی تک اس ادارے سے کم و بیش 50 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جو اس پروگرام میں بھی شریک رہے۔ مولانا اظہر صاحب اشاعتی کم و بیش 1 سال سے اس مدرسے میں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہے۔ مولانا اظہر صاحب کے آنے کے بعد سے تعلیمی و اخلاق انتظامی امور میں انتہائی زیادہ ترقی ہوئی ہے اور تعلیمی نظام بہتر سے بہتر ہوا ہے۔ 11 شوال المکرم 1447 ہجری بمطابق 10 مارچ 2026 سے اس مدرسے میں نئے تعلیمی سال کے داخلوں کا آغاز عمل میں آ رہا ہے۔ اس مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو، مراٹھی، انگریزی، ریاضی حسب ضرورت سکھائی جاتی ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ اللہ پاک کبھی کبھی 55 سال تک کسی دیش پر راج کرنے والوں سے ایسا راج سرکا لیتے ہیں کہ وہ نسیم منسیہ بن جاتے ہیں۔ العقلاء تکفیہم الاشارہ، یہ آسمانی نظام ہے۔ جس خاندان کو یہ بھرم تھا کہ سیاست کی سین کو صفت سفیر کے ساتھ بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، چہ کے اندر منہ میں لے جا کر حروف نطعیہ بنا کر یا حلقیہ بنا کر ادا کرے، سیٹی تک کوئی نہیں بجا سکتا، لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں راتیں گزار کر انہیں اپنا قائل کرنے کی زبردستی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بیدک الخیر، جو دینے پر آتے ہیں وہ کب لگام کس لیتے ہیں، انہی کا نام تو خدا ہے۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ تو فرعون نے خود بلایا تھا، دیکھو سمجھو بات کو، فرعون نے جن جادوگروں کو خود بلایا تھا اور ان جادوگروں کو اپنا قائل کر لینا چاہا تھا اور ہتھیلی پر چاند بتایا تھا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پتہ چلا مفاد پرستوں کے مفاد کی انتہا تقرب پر جا کر ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دارالعلوم محمدیہ پلسگاؤں بسمت نگر کا
اجلاس منعقد کیا گیا اور یہ اس مسرت اور خوشی میں کہ ایک بچے کا حفظ مکمل ہوا ہے، اس بنا پر ہمارے بہت سارے اطراف اکناف کے ناندیڑ، بسمت، پربھنی، ہنگولی اطراف اکناف کے ماشاءاللہ علماء کرام آئے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک ادارہ وہ ہے جس کو قائم ہو کر 10-15 سال سے زیادہ ہو گئے۔ یہاں پر اقامتی بچے یہاں پر رہتے ہیں، چونکہ جنگل میں مدرسہ ہے، لہٰذا یہاں سے شہر میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ اساتذہ ہوں یا متعلقین ہوں یا اسی طریقے طلبہ عزیز ہوں، وہ سب کے سب ان کی اقامت، ان کا کھانا پینا، قیام و طعام یہاں پر رہتا ہے۔ لہٰذا آج اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، تو ہم یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے ایک ہلچل ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر خوشی مسرت ہوتی ہے، اطراف اکناف سے ہم کو بچے مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور روئے زمین کے تمام مدارس کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ خیر فضل کرم کا معاملہ فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے علماء کرام اور اسی طریقے سے حفاظ کرام، ائمہ مساجد اور معزز مہمانان کرام آئے ہیں، ان تمام کا الف سے لے کر یا تک یعنی مکمل طور پر سب کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو کامیاب فرمائے، ان کو بخیر و عافیت اور اپنے ہر طرح سے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مقامات پر پہنچائے، زندگی بھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بہت ہی خوشی کا مسرت ہے، آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے بھتیجے، ہمارے بڑے بھائی غوث بھائی، ان کے فرزند آج الحمدللہ حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور واقعی ہر کسی والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا فرزند، ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو، کہ وہ تمام خاندان کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہوتی ہے اور آخرت کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور آج اسی خوشی کے موقع پر آج ہم والدین کو بھی اور حافظ قرآن ہمارے بھتیجے کو ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، اور اس مدرسے کی بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو تعلیمات دی اور ان کے اوپر خصوصی طور پر خیال کیا اور ان کو اس درجے تک پہنچایا۔ ہم تمام محتمین اور مدارس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ زندگی ہے تو موت اپنے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہاں صرف حیات کو غنیمت جان کے زندگی میں جو بہتر کام ہو سکتا ہے وہ کر لینا چاہیے۔ مالداری ہے تو اب غربت آئے گی، ہمارے اختیار سے نہیں آئے گی، لہذا مالداری میں کچھ نہ کچھ کار خیر کر لینا چاہیے۔ صحت ہے، بیماری کب آئے گی کچھ پکا پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنے صحت مند رہتے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اتنے صحت مند کہ ان کو دیکھ کر رشک آتا تھا، اچانک ایسی بیماری میں گرفتار ہوئے کہ ایک دم ایسے ہو کر انتقال کر گئے۔ تو صحت ہے، بیماری کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کل صحت کی حفاظت کا زیادہ انتظام نہیں ہو رہا ہے، نہ ماں باپ کی طرف سے نہ جوانوں کی طرف سے، لہذا صحت پر توجہ دینی چاہیے۔ صحت آج کل جو خراب ہو رہی ہے وہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک تو کھانے کی چیز ایسی آ گئی ہے کیمیکل ملی ہوئی، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ گٹکا ہے، مٹیریل ہے، زردہ ہے، پان تمباکو ہے، یہ تمام چیزیں اتنی فراغت سے کھائی جا رہی ہیں، اور جتنے لوگ یہ بیچنے والے ہیں سب ڈپلیکیٹ مال استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا میں اپنے دوستوں سے بولتا ہوں کہ تھوکنے کی چیز مت کھاؤ، نگلنے کی چیز کھاؤ۔ جس کو تھوکنے کی نوبت آئے وہ مت کھاؤ، جو نگلنے کا موقع رہے وہ کھاؤ۔ دوسری چیز جو آئی ہے اس وقت ہمارے صحت کے لیے مضر و نقصان دہ ہے، وہ موبائل ہے۔ اس میں بہت سارے آپشن بھلائی کے ہیں، ماشاءاللہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ، بڑے بڑے علماء کی تقریر سن سکتے ہیں، ائمہ حرمین شریفین کی قرات سن سکتے ہیں۔ لیکن ابھی مولانا سلمان صاحب بجنوری تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا فحش ویڈیو کے تقریباً 10,000 سے اوپر سائٹ ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا ہے، اور ہمارے بچے تنہائی میں وہی دیکھ دیکھ کر اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ یہ اتنا دلدوز منظر ہے کہ اس کو اگر زیادہ کھولوں گا تو بات بد تہذیبی تک پہنچ جائے گی،
اس لیے راز دل بھی کہنا ہے اور حال بھی چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما کہ اے ایمان والو، اذان جمعہ ہو جائے تو تم صحیح الی جمعہ کرو۔ 1:30 بجے کے بعد امام مسجد میں آئیں گے تو مصلیوں کا کیا حال رہے گا؟ معاف کرنا، اس میں ائمہ حضرات بھی ہوں گے۔ اگر جلدی آنے کا اگر ماحول بنائیں گے تو مصلیوں بھی وہ عادت ہو جائے گی۔ ارے ابھی تم جمعہ ہے تمہارے محلے میں، تم گئے نہیں، ہمارے امام صاحب اتنے آتے ہیں 1:35 تک، ہم کہیں کو جائیں گے جلدی۔ ہم اگر آ کے اپنے ہاتھ میں قرآن کریم لے کے سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اس کا اثر سارے مصلیوں پہ پڑے گا۔ جمعے کی اس خاص مطلب کی اہمیت ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مولانا محمود الحسن صاحب اس وقت ہم جب پڑھتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سہارنپور جاتے تھے، اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ یہ دیوبند ابھی قصبہ ہے، کہتے تھے وہ۔ بڑی مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھنے کا اہتمام تھا۔ یہ لاک ڈاؤن کیا آ گیا، 7 خون معاف ہو گئے، ہر گھر میں 4 5 کی جمعہ مفتیوں نے اجازت دے دی ہے۔ اب تو لوگ جھوپڑ پٹی میں کہیں بھی مطلب ہے کہ جو ہے سلم ایریا ہے، بالکل وہاں بھی مطلب ہے کہ جمعہ ہو جا رہی۔ جیسا اگر کسی کو مدرسہ کھول رہا ہے، ابھی پلاٹ لے لیے، رجسٹر بھی ہوئی نہیں، بورڈ لگ جائے جامعہ اسلامیہ، جامعہ کا تو مذاق ہو گیا ہے، مذاق ہو گیا ہے۔ جامعہ کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے یونیورسٹی، اور مطلب ہے کہ کالج کو کہتے ہیں۔ ابھی الف با پڑھانے کا شروع نہیں ہوا، جامعہ مذاق ہی ہوگا اس کا جامعہ کا۔ اب ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ ووٹ جو ہے اسلام کے نظریے سے یعنی ہم ایک گواہی دے رہے ہیں، شہادت ہے کہ جتنے لوگ امیدوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، 5-10 لوگ الگ الگ پارٹی کے، میں کسی ایک کو ووٹ دے رہا ہوں تو میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ آدمی سب سے اچھا ہے 10 آدمیوں میں سے، جو میرے بلدی مسائل کو حل کرے گا، جو میرے اسمبلی حلقے کے مسائل کو حل کرے گا۔ تو گواہی سچی دینا ضروری ہے اچھے آدمی کے لیے۔ اب اچھا آدمی ملتا ہی نہیں، کہاں جائیں گے؟ سب ایک سے ایک بھاری رہتے۔ ایسے آدمی آتے ہیں لڑنے کے لیے کہ جن کے بعد ہم جا کر بعد میں بات بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی میرا یہ نالی کا مسئلہ ہے، میرا یہ جو ہے پانی کا مسئلہ ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے راستہ بتایا گیا کہ بھائی جو 10 کے 10 آدمیوں میں سے کم برا ہے، سب برے ہیں مگر اس میں سے جو کم سے کم برا ہے اس کو آپ چنو، اس کے بارے میں گواہی دو۔ مگر ہماری گواہی کو خریدا جا رہا ہے۔ ابھی جو مستقل جو مطلب انتخابات ہو رہے ہیں، چاہے پارلیمنٹ کے ہوں، اسمبلی کے ہوں، بلدیات کے ہوں، ووٹ خریدے جاتے ہیں، ہم لوگ پیسے لیتے ہیں ان سے، ہم پیسے 1 سے بھی لیتے ہیں، 2 سے بھی لیتے ہیں، 3 سے بھی لیتے ہیں، 500 روپے لے لیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کیونکہ بھی ہماری قیمت 500 کی ہے، بس ہم 500 میں بکنے کے لیے تیار ہیں، ہم کو خریدو، کون آ کے خریدنا چاہتا ہے؟ کئی کارڈ، ایک کارڈ کے کئی کارڈ بنا لیتے ہیں۔ آج کل تو جو رنگین جراکس بنتا ہے ماشاءاللہ، اوریجنل کی وجہ سے دکھتا ہے۔ وہ کانگریس والے کو بھی دے رہے ہیں، ایم آئی والے کو کارڈ دے رہے ہیں 500 لے رہے ہیں، اس کو کارڈ دے رہے ہیں 500 لے رہے ہیں۔ اگر ایسا 500 لے کے اگر ہم ووٹ بیچیں گے اور سامنے والے کو بتائیں گے کہ میری حیثیت 500 کی ہے، تو جب الیکشن ختم ہو جائیں گے، جب آپ کو کوئی کام پڑے گا، آپ جب جائیں گے اس بلدیا کے ممبر کے پاس، تو بولے گا بیٹے 500 لیا تھا نا، چل بھاگ یہاں سے، تیرا کام میں کیوں کروں گا؟ کیا فری میں کو ووٹ دیا، میرے کو نہیں دیا، 500 لیا نا، 500 لیا، ختم، اب آنا نہیں ہمارے دروازے پہ۔ تو ووٹ کی قیمت جانیے، آپ کے ووٹ کی اتنی قیمت ہے کہ آپ ایک اچھے آدمی کو اگر چن کر بھیجیں گے تو اچھا آدمی آ کر آپ کے سارے بلدی مسائل کو، اسمبلی کے اندر آپ کے اسمبلی کے حلقے کے مسائل کو، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اپنے مسائل کو، حلقے کے مسائل کو اچھی طرح رکھ کر حل کروا سکتا ہے، چاہے وہ آدمی غریب ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی نہ ہو، آزاد کھڑا ہوا ہو، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، مسل پاور بھی نہ ہو، آپ ایسے آدمی کو چن کر بھیجیے۔ آپ اس کو راستے میں بھی کھڑے آپ پوچھ سکتے ہیں چلتے چلتے کہ بھائی میرا ایک کام تھا، آپ نے کیے کیوں نہیں؟ اس لیے بہت زیادہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وراثت کے تعلق سے فکر مند رہیں۔ جب کبھی ہمارا انتقال کا وقت قریب آئے تو اپنے بچوں کو بلا کر، اپنے بچیوں کو بلا کر یہ وصیت کرنا چاہیے کہ میرا انتقال جب ہو جائے تو یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ میرے مرنے کے بعد کسی دارالافتاء میں پہنچ کر یا کسی مفتی صاحب، مولانا صاحب سے ملاقات کر کے اسلام کے قانون کے مطابق میرا ترکہ آپس میں تقسیم کر لینا۔
آج بڑی اس میں غفلت پائی جاتی ہے. بڑے بڑے لوگ اس سلسلے کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں. بیٹوں کو تو دے دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں. جب مرنے والا انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے والے کا سارا اثاثہ، سارا مال وہ ترکہ کہلاتا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس ترکے میں مرحوم کی تجہیز و تکفین کی جائے، تدفین کی جائے. دوسرا، اگر کوئی تیار نہ ہو تو میت کو کفن دینے کے لیے، دفن کے تجہیز کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تو مرحوم کے روپے پیسے میں سے جو ہے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مرحوم کا قرضہ ادا کر دیا جائے. اور تیسری چیز، اگر اس مرنے والے نے کسی کے تعلق سے وصیت کی ہو تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، وصیت پر عمل کیا جائے گا. وہ بھی سلوس مال میں سے، 1/3 مال میں سے، 1/3 مال میں سے وصیت نافذ کی جائے گی. اگر مرنے والے آدھے مال کی وصیت کی ہو کسی کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے یا کسی مسجد و مدرسے کے لیے تو جائز نہیں ہے وصیت. صرف 1/3 مال میں وصیت کی جائے گی. اور اگر مرنے والے نے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کی ہو، جیسے بیوی کے لیے وصیت کی ہو، بیٹے کے لیے وصیت کی ہو، یا ماں باپ کے لیے وصیت کی ہو، یا بیٹی کے لیے وصیت کی ہو، تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا. لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جاتی. جن لوگوں کے میں نے نام گنا، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہے، یہ بیٹا بیٹی ہے اور بیوی ہے، ان کے حصے تو قرآن مجید میں طے شدہ ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں. اب کوئی مرنے والا ان کے حق میں وصیت بھی نہیں کر سکتا. تیسرے نمبر پر وصیت نافذ کی جائے گی. اب جو مال بچتا ہے اس مال کو وارثین میں جتنا ہو سکے باجلت ممکنہ وارثین میں تقسیم کر دینا چاہیے. برسوں گزر جاتے ہیں، وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا. کوئی ایک گھر کا ذمہ دار جو باپ کے زمانے میں باپ کا یعنی کہ شریک کار تھا، وہ اس پر قابض رہتا ہے اور وراثت کو کوئی تقسیم نہیں کرتا. جب تک یہ قابض رہے گا اس کی حیثیت ایک کرایہ دار کی رہے گی، ایک ملازم کی حیثیت رہے گی. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون